بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے بھائی، دوست، ہمارے ساتھی، سلسلہ وار مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور یہ 21واں بیان ہے۔ آج 21ویں رات ہے اور 21واں بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں، اور ہم پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال یا 13 سال ہوئی ہے اور شام کا سفر کیا ہے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ شام کا سفر کیا ہے۔ اس میں 2 میں تو سارے علماء کا اتفاق ہے، ایک میں کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ ایک تو 12 سال کی عمر میں آپ نے شام کا سفر کیا ابو طالب کے ساتھ، ابو طالب کا جو قصہ میں نے بیان کیا، اور ایک 20 سال کی عمر میں آپ نے سفر کیا، عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، اور ایک حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا۔ نبوت ملنے سے پہلے یہ 3 سفر کتابوں میں ملتے ہیں، اس میں 2 میں سارے علماء کا اتفاق اور ایک میں کچھ علماء مختلف ہیں۔ بس یہ میں نے تاریخ کی روایتیں ساری بتا دی آپ کو۔ اب سلسلہ وار بھائی مضمون شروع کر رہا ہوں۔ میں نے 2 مضمون چھوڑ دیے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، اس لیے کہ آج 21 ہو گئی، اب ہمارے پاس تقریباً 9 دن ہیں، 9 دنوں میں 9 راتوں میں اور باتیں بھی بیان کرنی ہیں۔ ایک تو جب ابو طالب کے ساتھ شام گئے تو لمبا سفر ہوا، اس سفر میں راستے میں کیا کیا قصے ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ واپس آئے تو واپسی میں کوئی یہ تو فلائٹ تو تھی نہیں، کبھی 2 گھنٹے کے اندر پہنچ گئے شام سے مکہ مکرمہ۔ یہ آہستہ آہستہ اٹھنیوں کا سفر تھا، آہستہ آہستہ پہنچیں گے۔ تو راستے میں کیا قصے ہوئے، تقریباً 12-13 قصے جاتے ہوئے ہیں اور 20-22 قصے آتے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ جب بھی توفیق دے گا انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا۔ اب تو یہ سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بحیر راہب نے کہا کہ کسی بھی حال میں انہیں مکہ مکرمہ پہنچا دو، تمہارے ساتھ یہاں مت رکھو، جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی۔ اور جب یہ بات ہوئی تو چونکہ یہ لوگ علم نجوم کے ماہر تھے اور پتہ بھی چلا کہ یہ لڑکا آیا ہے، تو دور دور سے مرد عورتیں یہ یہودیوں کی، کیونکہ یہ بڑے کنبے تھے وہاں پر ان لوگوں کے، شام کے اندر بہت بڑی کالونی تھی، یہ سارے کے سارے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ بحیر راہب نے کہا دیکھو بھیڑ بھاڑ ہو رہی ہے، مجھے کوئی دیکھنے آتا نہیں ہے، اس کو دیکھنے آتے ہیں، یہ اس لڑکے کو دیکھنے آتے ہیں، اس لیے آپ جلدی اسے روانہ کر دو۔ ابو طالب بڑے ٹینشن میں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور بغیر دھندے کے چلے جاویں، پھر کچھ دھندا کریں، کچھ پیسہ جمع کریں، کچھ یہ کریں وہ کریں، لیکن خیر علی کل حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس روانہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ، 2.5 مہینہ، 3 مہینہ
جو بھی مدتیں علماء نے لکھی ہیں، چونکہ واپسی کا سفر ہے، شام سے واپس ہوں گے تو پہلے جارڈن آئے گا، پھر تبوک آئے گا، پھر جو ہے مدائن صالح آئے گا، پھر معلّہ آئے گا لیلا مجنون کا گاؤں، پھر جو ہے یہ خیبر آئے گا، پھر خیبر کے بعد مدینہ منورہ آئے گا، پھر رابغ آئے گا، پھر مکہ مکرمہ آئے گا۔ یہ تو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں، بہت لمبے سفر ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ صحیح سالم واپس پہنچا دیا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جاتے ہوئے 14-15 قصے ہوئے ہیں، وہ چھوڑ رہا ہوں۔ آتے ہوئے 20-22 قصے ہوئے ہیں، وہ چھوڑ رہا ہوں۔ وہ انشاءاللہ اللہ جب مجھے توفیق دے گا کتاب لکھنے کی سیرت پر، ہمارے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ مجھے کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی مولوی یونس، تم نے اتنی کتابیں لکھ دی، سیرت پر بھی ایک کتاب لکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بھی جمع کرو۔ یہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ سیرت پر بھی ایک کتاب لکھو، لیکن خیر وقت ملا نہیں ملا، غفلت، ہم جو کام نہیں کر سکے سیرت پر، دوسرے کام آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جب توفیق دے گا تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ، آسان ترتیب کر کے کہ عام آدمی عورت سمجھ سکے، سیرت پر انشاءاللہ کتاب لکھیں گے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام تو میں نے ابھی جو نئی منتخب 26 صورتیں آئی ہیں اور مومن کا ہتھیار نئی جو آئی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں نے جمع کر لیے ہیں اور اصحاب تدرین کے نام بھی جمع کر لیے اور اللہ کے نام بھی جمع کر لیے سب۔ وہ تو نئی کتابوں میں آ گئی ہے، چھپ بھی گئی، اب چھپ بھی رہی ہے الحمدللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ رشتہ دار سارے کے سارے شام میں ہیں۔ یہاں تو وہ رشتہ دار تو آئے ہی نہیں ہے، جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے، جس مکان میں تھے، تو وہ تو آئے نہیں۔ ابو طالب کی فیملی تو وہاں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے تو مکہ والے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، تو ہاتھوں ہاتھ جو ہے مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ کسی کے گھر میں دوپہر کا کھانا، کسی کے گھر میں شام کا کھانا، کسی کے گھر میں کپڑے، چچا بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا بھی تھے، ان چچاؤں نے اپنے یہاں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی رہی۔ 13 سال کی عمر ہوئی، اب جو ہے یہ ابو طالب کا قافلہ بھی واپس لوٹا اور خوب تجارت بھی ہوئی، برکت بھی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ پہچانتے تھے، یہ میرا فلاں چچا ہے، میرا فلاں چچا ہے، میرا فلاں چچا ہے، میرا یہ رشتہ دار ہے، یہ پہچاننا تب شروع کر لیا تھا آپ نے۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب کا استقبال بھی کیا حضور نے، وہ چچا آ گئے، چچا آ گئے، چچا آ گئے۔ میں نے کہا نا 42 سال تک ابو طالب نے خدمت کی ہے، اور ابو طالب بھی جب آئے تو حضور سے ایک دن سے چمٹ گئے، کئی دنوں تک الگ تھے۔ یہ لوگ شام میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معذوری کی وجہ سے بھیج دیا تھا، اس لیے کہ سارے کے سارے رومن امپائر وہ بہت ہی یعنی نظریں لگائے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، تو بھائی راہب نے متوجہ کیا ہے تو آپ آ گئے۔ اب ابو طالب کے فکر ہوا کہ لڑکے کا کیا کرنا، کئی مسئلے کھڑے ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ بھی دھندا بندہ کرے، 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے تو بچہ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، دھندے کا فکر، کاروبار کا۔ دوسرا یہ کہ اب جوان ہوگا جس کی شادی کا فکر، یعنی یہ چیزیں، مکان کا فکر جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ فکر ہے۔ عبد المطلب، وہ عبد المطلب نہیں، سوری، بڑھاپے کی وجہ سے وہ نام آ گیا میرے ذہن پر، میرے زبان پر، ابو طالب یہ فکریں کرتے تھے اور اپنے بھائیوں سے پوچھتے تھے۔ بھائیوں میں حارث ہے، یہ بڑے تھے، زیادہ اہل رائے یہی تھے۔ اسی طریقے سے عباس ہے، ابو لہب ہے، ابو لہب کی باندی صوبیہ جو ہے، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو وہ بھی گویا کے ساتھ کبھی کبھار ایمن سے پوچھ لیتے تھے کہ بھائی اس کو کون سے دھندے میں لگانا۔ عام طور سے مکہ والوں کا جو دھندا ہوتا تھا وہ دو چیزیں کرتے تھے۔ جوان جب بچے ہوتے تھے، ایک تو بکریاں چراتے تھے کہ جاؤ بھی بکریاں چراؤ، تو اس پر جو 1 قیرات 2 قیرات
3 قیرات، یہ اس زمانے کے پیسے ہوتے تھے، وہ پیسے ملتے تھے ان کو۔ دوسرا کہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شوق ہوا کہ چلو میں کچھ دھندا کروں، تو انہوں نے ایک یعنی بعد میں جا کر وہ صحابی ہی بن گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر 3 رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایک عبداللہ ابن ابی الحمصہ، دوسرا عبداللہ ابن سائب، اور تیسرے اور ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت میں۔ ان 3 کے ساتھ جو ہے یعنی حضور نے تجارت کی ہے۔ تیسرا نام بھی آ گیا، قیس ابن سعید، عبداللہ ابن ابی حمصہ اور عبداللہ ابن سعید اور قیس ابن سعید، ان تینوں کے ساتھ حضور نے دھندا کیا ہے۔ کون سے عمر میں؟ یہ عمر ذہن میں رکھنا، 13 سال سے لے کر 22 سال تک کی عمر میں ان کے ساتھ کاروبار کیا، کوئی چیزیں لی، کوئی چیزیں بیچی، کوئی چیزیں یہ کیا، یہ حضور بعد میں شادی کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال پر زندگی گزارتے رہے۔ آپ سمجھے نا، اللہ معاف فرمائے، آج کل میرے کو گھر داماد نہیں بنے، یار ہمارے یہاں گھر داماد ہو جاتا ہے نا، کبھی گھر جمائے کہ کچھ بھی ہے، مطلب بیوی مالدار ہے، بیوی پیسہ لائی ہے، بس عیش کرو مزے کرو، نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ سے ہوئے، خدیجہ بہت بڑی مالدار تھی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگتے تھے، کام کرتے تھے، جاتے تھے۔ وہ تو شادی کے بعد کے قصے آئیں گے، میں بھی ایک قصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ پھر کبھی کبھار خرچے میں ضرورت پڑتی تو حضور جو ہے وہ بکریاں بھی چرا لیتے تھے، اس کے بھی قصے ہیں۔ جیب خرچی نکالنا ہے تو کبھی کبھی ابو طالب کہتے کہ فلاں خاندان کی جو ہے تم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چراتے تھے اس کے 1-2 قصے بیان کر دوں میں۔ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے، بھئی تیری اتنی بکریاں ہیں، میں چراؤں گا، کتنے پیسے دے گا؟ تو وہ کہتا کبھی 2 قیرات، آپ کہتے کہ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکریوں کو لے کے چلتے۔ لیکن چونکہ آپ امین تھے، لوگوں کی بھلائی آپ کے دل میں تھی، تو آپ چلتے چلتے اس کی بکریاں تو لے لی۔ کوئی بیوہ ہے، اس کی بکریاں بھی لے، تیری بکریاں دے دے، میں فری چڑھا دوں گا، میں تو چاہ ہی رہا ہوں، تیرا بھی کام بن جائے گا۔ کوئی یتیم ہے تو اس کی بکریاں لے لی، یعنی کئیوں کے کام ایک ساتھ کر دیے۔ کیا کرتے؟ اب جب بہت تھک جاتے تو عبداللہ بن جدعان، یہ حضرت عائشہ کا چچا صاحب بھائی تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، روایتوں میں آتا ہے۔ ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا، عبداللہ بن جدعان کا بہت بڑا، اور بہت خیال کرتے تھے لوگوں کا۔ ان کا نام آتا ہے عبداللہ ابن جدعان، یہ رشتے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے خود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھا، لوگوں کو بہت کھلایت کرتا تھا، کیا قیامت کے دن ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، میرے قیامت کے دن میرے گناہ کو معاف فرما، یہ اس نے کبھی نہیں کہا۔ یعنی اس نے کبھی بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی بخشش کی استدعا اور درخواست نہیں کی۔ اسی طریقے سے کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، میں کبھی چلتے چلتے گرمی میں تھک جاتا تھا تو عبداللہ بن جدعان کے لگن میں ہی جا کر کھڑا رہتا تھا۔ یہ بچپن کا قصہ حضور سناتے تھے حضرت عائشہ کو کہ مجھے یاد ہے کہ میں تھک جاتا تھا بکریاں چراتے چراتے، مکہ میں گرمی بہت پڑتی تھی، اب سایہ کہاں ہے، کوئی سایہ کوئی جگہ، تو عبداللہ بن جدعان کا لگن جو تھا وہ بہت بڑا تھا، اس میں سایہ بھی ہوتا تھا، میں وہاں جا کر اپنا بیٹھ جاتا تھا، پاؤں پسار کر، جیسے تھک کر کوئی مزدور بیٹھتا ہے ویسا بیٹھ جاتا تھا کہ اس کا لگن۔ یہ حضرت عائشہ سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو یہ قصہ اپنے بچپن کا سناتے تھے، یہ صحیح روایتوں میں آتا ہے۔ تو یہ صاحب جو ہے سب کا خیال رکھتے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ جو بکریاں دیتے چرانے کے لیے 2 قیرات دیں گے، رات کو جب آتے وہی 2 قیرات دو، تمہاری ہماری بات ہوئی ہے، بکریاں لو، وہ کہتے کہ آج نہیں ہے کل آنا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا ٹھیک ہے کل آؤں گا. تو کل بھی آئے بھی آج میں نے تمہارا وہ کیا ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نہیں جاتے. یعنی ایسے ہیرا پھیری کرنے والے لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہمارے دور میں تو کچھ زیادہ ہی ہے. اس دور میں تو ہیرا پھیری کرنے والوں سے دنیا بھری ہوئی ہے. مخلصین بہت کم ملیں گے. آج کا جو سبق میں نے ریکارڈ کرایا ہے سبق درس قرآن نمبر 109 یہ ضرور سن لینا کہ شیطان کے ساتھی بہت ملیں گے رحمان کے ساتھی کم ملیں گے. قلیل من عبادی الشکور. اس لیے درس قرآن نمبر 109 یہ ضرور سننا. یہ اس میں نے سارے اشارے کیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے. ابو طالب کبھی کبھی پوچھتے بھئی پیسہ دیا کہ نہیں اس نے. یہ کہا چچا میں نے تو بکریاں چرا لی سب کچھ ہو گیا اب وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے تو میں کیا کروں. لیکن چونکہ ابو طالب کا ایک مقام تھا تو ابو طالب کہتے اچھا میں جا کے وصول کرتا ہوں. حضور خود منع کرتے نہیں چھوڑ دو اس کو کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگتے تھے. یہ بکریاں چرانے کے بہت قصے حدیثوں میں آتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کسی جگہ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ ہم سفر میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بھئی یہ درخت ہے اس میں جو پھل ہے نا یہ بہت جو کالا ہو وہ لاؤ. کالا بہت میٹھا ہوتا ہے یہ حضور نے فرمایا. تو صحابہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا. آپ نے فرمایا میں بکریاں چراتا تھا تو یہ پھل جو کالا ایک دم ہوتا وہ توڑ توڑ کے کھاتا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کالا جو ہوتا ہے جو ایک دم کالا ہوگا بہت میٹھا ہوگا. یا فرماتے تھے صحابہ کو جب نبوت مل گئی غزوات میں جاتے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ درخت ہے دیکھو وہ درخت یہ میرا بچپن کا دوست ہے یہ میرا بچپن کا ساتھی. کیونکہ میں بکریاں چراتا تھا تو یہ درخت کے اوپر سے جو پھل ہوتے تھے تو میں کالے کالے توڑ کر جو ہے وہ توڑتا تھا اور کھاتا تھا بڑے لذیذ ہوتے تھے. تو تم بھی جاؤ کالا کالا توڑ کے لاؤ. تو صحابہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل گیا. ہم تو جانتے ہیں ہمارا کاروبار ہے. آپ نے فرمایا میں نے بکریاں چرائی ہیں اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. پھر بعد میں آج یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ نبی نے بکریاں چرائی. اس قسم کے قصے کافی ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب تجارت کے قصے سنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حمزہ کے ساتھ تجارت کی. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی امین اور اس شان سے جوان ہوئے تھے کہ سب سے زیادہ بامروت سب سے زیادہ خلیق سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبر رکھنے والے سب سے زیادہ حلیم بردبار سب سے زیادہ سچے امانت دار سب سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھنے والے اور بہت ہی اچھے تھے. لوگ امین سمجھتے تھے. ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ حضرت خدیجہ یہ سارا دیکھ رہی تھی کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے سب مکہ والوں کا کام کرتا ہے اور سب کی جو ہے خیر خبر بھی رکھتا ہے. نگاہ میں تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش تو حضرت خدیجہ بھی تھی قریش تو حضور بھی تھے لیکن حضور بنو ہاشم ہے حضرت خدیجہ دوسرے خاندان کی ہے. قریش سب ہے چھوٹا سا مکہ تھا تو نگاہ میں رکھے ہوئی تھی حضرت خدیجہ کہ یہ لڑکا جو ہے بہت اچھا ہے یہ لڑکا بہت اچھا ہے. تو میں اس لیے کہا کہ آج حضرت خدیجہ کا قصہ بھی اسی قسم کا آئے گا. تو عبداللہ ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا. میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا یعنی حضور کو لینا ہے اور عبداللہ ابن حمزہ کو دینا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا میں ابھی لے کر آتا ہوں آپ یہاں ٹھہرے رہیے. میں ابھی آپ کے پیسے مثال دے رہا ہوں بھی 5,000 روپیہ مجھے آپ کو دینا ہے آپ بالکل ابھی ٹھہرے رہیے میں ابھی آتا ہوں. یہ عبداللہ ابن حمزہ کہتے ہیں اتفاق سے گھر جانے کے بعد میں اپنا وعدہ بھول گیا. 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں تو آپ سے جو ہے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پیسہ لے کر آتا ہوں اور میں تو بھول گیا. اور وہی کہہ دیا اب حضور پتہ نہیں انتظار کر رہے ہوں گے کیا ہوگا. یاد آتے ہی فوراً جو اپنی وہ امانت تھی وہ لی اور وعدہ گاہ پر پہنچا تو آپ کو اسی مقام پر منتظر پایا.
3 دن تک بھوکے پیاسے وہیں کھڑے تھے، وہی جنگل کے جو وہ پھل تھے کالے کالے وہی کھاتے ہوئے، کبھی میں نے وعدہ کیا ہے اور وہ آئے گا 3 دن، یہ صحیح روایتوں میں آتا ہے۔ بس جب میں گیا تو آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ ارے بھائی تم نے تو مجھ کو بہت زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لڑائی نہیں کی، بھائی میں 3 دن سے یہاں کھڑا ہوں تمہارا انتظار اور آج اگر کوئی ایسا کرے تو بمبئی چھڑوا دے گا آدمی، اس کو محلہ نہیں چھڑوائے گا، بمبئی چھڑوا دے گا، انڈیا ہی چھڑوا دے گا، کہ شرم نہیں آتی؟ کیا بھکاری سمجھا ہم کو؟ کیا ارے غیر سمجھا ہے؟ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک جو ہے وہ کھڑے رہے، پھر آپ نے دیکھ کر فرمایا بھئی تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ روایت کئی کتابوں میں علماء نے لکھی ہے۔ عبداللہ ابن سعید فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضور کے پارٹنر تھے کہ زمانے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا، جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے خود نے فرمایا مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ عبداللہ ابن سعید کو، یہ مسلمان ہو کر آئے، بعد میں نبوت ملی، اور تو جب وہ مسلمان ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت کیوں نہیں، کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، آپ تو میرے شریک تجارت تھے اور پارٹنرشپ تھی میری اور آپ کی، اور کیا ہی اچھے پارٹنرشپ تھی کہ کبھی کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن سعید کہتے ہیں۔ ان کی عمر جو ہے بہت لمبی ہوئی عبداللہ ابن سعید کی، مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، مکہ میں رہا کرتے تھے کہ حضور کے پارٹنر تھے، پارٹنرشپ پھر ختم ہو گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دے دی، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاملہ ہی جو ہے دوسرا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ ابن سعید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے بلاتے، بھی میرا پارٹنر تھا زمانے جاہلیت میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، مکہ میں رہا کرتے تھے۔ مکہ ہی میں عبداللہ ابن زبیر کے زمانے خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور عبداللہ ابن عباس نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی سعید یہ ان کا پارٹنر تھے۔ اسی طریقے پر قیس ابن صائب مخزومی فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پارٹنر تھے اور بہت اچھے بہترین پارٹنر تھے، کبھی جھگڑتے نہیں تھے، کسی قسم کا مناقشہ نہیں کرتے تھے۔ اور رمضان یہ قیس ابن صائب جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی عمر 120 سال کی ہو گئی تو انہوں نے خود حضور سے کہا کہ حضرت اب میری عمر، یعنی پارٹنرشپ تھی حضور کے پاس آئے، اور تعلقات تو تھے پرانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرانے تعلقات خوب نبھاتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھنا وہ مرد اور وہ عورت ہمیشہ کامیاب بنیں گے جو رشتہ داریاں اور دوستیاں نبھائیں گے، اور جو رشتہ داریاں اور دوستیں نہیں نبھائیں گے وہ میدان میں آگے نہیں چل سکتے۔ حالانکہ حضور کو تو اللہ نے اتنا اونچا درجہ دیا، لیکن یہ قیس ابن صائب آتے تو حضور کہتے آؤ آؤ بیٹھو، بھئی میرا پارٹنر ہے۔ عبداللہ ابن ابی صائب آتے، آؤ بے آؤ، یہ آؤ بیٹھو بیٹھو، اکرام کرتے۔ تو یہی قیس ابن صائب جو ہے یہ حضور اکرم جب ان کی عمر 120 برس کی ہوئی اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہی تو حضور سے آ کر کہا کہ حضرت اب تو میری عمر 120 سال کی ہو گئی ہے، اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تو ان کے یعنی حضور کے پارٹنرشپ کی یعنی یہ قیس ابن صائب پر یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کبھی کوئی اگر روزہ نہ رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، ایک مسکین کا کھانا کھلا دو، یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ آتا تو قیس ابن صائب فرماتے میری طرف سے روزانہ ایک مسکین کو 1 ساغ اللہ دیا کرو، روزانہ دیا کرو۔ یہ حضور کے زمانے میں یہ قصے ہوتے تھے۔ تو قیس ابن صائب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو حاتم فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ قیس ابن صائب عبداللہ ابن صائب کے بھائی ہیں۔ چنانچہ روایت کہ دونوں بھائی جو ہے یہ آپس میں یہ برابر جو ہے حضور کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ بات ہوتا بھائی اچھے ہوتے ہیں نا، یعنی عبداللہ ابن صائب نے بھی پارٹنرشپ کی اور قیس ابن صائب نے بھی پارٹنرشپ کی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ
کہ قیس بن سعید فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب آسمان پر روشنی پھیل جاتی، اور ظہر کی نماز آفتاب کے ڈھلنے کے بعد پڑھتے۔ یہ روایت قیس بن سعید بیان کرتے صحابہ سے، اور ساتھ میں آہستہ سے کہتے میرے پارٹنر ہیں، میں نے پارٹنرشپ کی ہے ان کے ساتھ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنرشپ کے قصے، بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 سال 14 سال 15 سال ہو رہی ہے، اور یہ قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میرے 2 وعدے آپ لوگوں کے ساتھ باقی ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو 12 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ سے شام کا سفر ہوا، شام تک کے 14-15 قصے ایک۔ دوسرا، جب آپ کو فوراً واپس کیا گیا مکہ مکرمہ، وہ بیچ میں راستے کے 20-22 قصے اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق دے گا انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کر دوں گا۔ اب جو ہے یہ فتوی سن لو مفتی صاحب سے۔ ہمارے سامنے روزانہ مسائل آ رہے تھے، اور ایک بات کی وضاحت آپ لوگوں سے کر دوں کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی عید کی نماز اس لاک ڈاؤن کے اندر کس طریقے سے پڑھی جائے، کیا ترتیب ہو۔ تو انشاءاللہ عید سے 2-3 دن پہلے آپ لوگوں کے سامنے اس کے تفصیلی مسائل آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج سے میں کچھ نماز کے اور کچھ تراویح کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ ایک تو تراویح کے بارے میں یہ سن لیجئے کہ تراویح کی نماز جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں پر ہو عورتوں پر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز کے اندر افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے، 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرا جائے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایک ساتھ ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرا جائے اور 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہوتی ہے نا، تو اس میں ترتیب وار 3 چیزیں ہیں۔ پہلے عشاء کی نماز ہے، پھر تراویح کی نماز ہے، اور پھر وتر ہے۔ عام طور پر یہ تینوں چیزیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پہلے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وتر ہوتی ہے، پھر تراویح ہوتی ہے، اور پھر وتر کی نماز ہوتی ہے۔ یہ اصل ترتیب ہے۔ دوسرا یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور رہتا ہے صبح صادق تک۔ لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی شخص عشاء کی فرض نماز سے پہلے اگر وتر پڑھ لے تو پھر اس کی وہ سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی، اسے پہلے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی یا انفرادی طور پر پڑھنی ہوگی، پھر اس کے بعد اسے تراویح پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ تراویح کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی فرض کے بعد۔ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی، تراویح بھی شروع ہو گئی، اور اب کوئی شریک ہوا تو ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تو اسے نہیں مل سکتی ہے، تو وہ اپنی انفرادی نماز پڑھ لے عشاء کی اور پھر اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ بھی دھیان میں رکھے کہ وتر کی جو نماز ہے وہ تراویح کے بعد یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر وتر پڑھ لی، پھر اس کے بعد وہ تراویح پڑھ رہا ہے تو بھی اس کی تراویح ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے تراویح ہو اور پھر اس کے بعد وتر ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص تراویح کے اندر کچھ رکعتیں ہو جانے کے بعد شریک ہوا اور اب وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ہونے والی ہے تو پہلے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے عشاء کی فرض کے بعد، اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تراویح کی نماز کا وقت ہوتا ہے صبح صادق تک۔ صبح صادق سے پہلے تک کسی شخص نے پڑھ لی تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر صبح صادق ہو گئی تو گویا کہ تراویح کی نماز کا وقت چلا گیا، اب تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ جیسے کسی نے 10 رکعت پڑھی تھی، 10 رکعت باقی تھی اور صبح صادق ہو گئی، تو اب یہ جو 10 رکعتیں ہیں اس کے بعد میں قضا نہیں ہے، اس لیے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ اور نفل نماز ان چیزوں کا وقت گزرنے کے بعد پھر اس کی قضا نہیں ہوتی ہے۔
قضا نماز جو ہے سنتوں کے اندر وہ صرف فجر کی سنتوں کے لیے ہے کہ فجر کی سنتیں اور فرض اگر کسی شخص کی چھوٹ جائے تو زوال سے پہلے پہلے تک سنتوں کی قضا کی اجازت اور گنجائش ہے۔ سنت فجر کے علاوہ دوسری کوئی سنتیں نہیں ہے کہ جن کی وقت نکلنے کے بعد اس کی قضا ضروری ہو۔ اسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ بھی دھیان میں رکھے کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی نیت کا طریقہ تو میں نے بتا دیا تھا، لیکن جو مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دو چیزوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک تو نماز کو متعین کرے کہ میں امام کے پیچھے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی یا عصر کی یا اسی طریقے سے تراویح یا وتر، اس کو متعین کرے۔ نماز کی رکعتوں کو متعین کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو نماز متعین کرے۔ اور دوسرا، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتداء کی بھی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام کی اقتداء کی نیت نہیں کریں گے تو نیت مکمل نہیں ہوگی۔ تو ایک تو نماز کو متعین کرے اور دوسرا امام کی اقتداء کی نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوگی تو نیت مکمل ہوگی۔ تراویح سے متعلق اور اسی طریقے سے نماز سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ آج 21ویں شب ہے، توبہ کر لو میرے ساتھ۔ میں آپ کو توبہ کے کچھ جملے پڑھوا رہا ہوں، پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ قسم کے توبہ ہوگی۔ کسی بھی پیر سے آپ منسلک ہوں، یہ جملے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گویا کہ ہم نے ہمارا ایمان تازہ کر لیا۔ دوسرا کہ شب 21ویں شب ہمارے یہاں ہے اور شب جمعہ بھی ہے، اس لیے ابن تیمیہ، علامہ ابن رجب، یہ بڑے بڑے جو گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اس رات کی خوب قدر کرنی چاہیے جس میں شب جمعہ بھی ہو اور طاق رات بھی ہو۔
اگرچہ ہمارے یہاں طاق رات ہے، حرمین شریفین میں طاق رات نہیں ہے، کچھ بھی ہے، لیکن شب جمعہ تو یہاں بھی ہے، شب جمعہ تو وہاں بھی ہے، دونوں جگہ ہے شب جمعہ۔ ہمارا مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں نظام الدین مرکز میں شب جمعہ کے بارے میں بہت لمبا چوڑا بیان کرتے تھے اور بہت کچھ بیان کرتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم سنتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ غفلت میں یہ راتیں اور یہ دن نہ گزریں، اب کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، انفرادی عبادتوں میں لگاؤ۔ ہاں، اور چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں ہے تو میاں بیوی لڑتے بھی ہیں، تو یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے کہ میاں بھی آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ وہ شوہر تو چلا جاتا تھا دھندے پر، بیوی جو ہے کام کرتی تھی تو اپنا گھر کا کاروبار کھانا وغیرہ پکاتی تھی۔ اب تو جو ہے آپ ہی بیوی ہو اور آپ ہی شوہر ہو، جو بھی ہے، اس لیے بیوی کا ہاتھ بھی بٹاؤ کہ بھائی چل میں کھانا پکا لیتا ہوں، کھانا نہ پکا سکوں تو کم سے کم آٹا تو دے دو، کم سے کم نمک تو دے دو، کم سے کم دو بول تو بول لو۔ اس لیے اب چاچا مکان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب ادھر ادھر ہوتا ہے معاملہ، تو آدمی کو ویسے ہی ٹینشن ہوتا ہے، گھر میں رہ کر ویسے بھی ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے محبتوں کے ساتھ اس وقت کو گزارو، اور لڑائی جھگڑا تو اتنا خراب چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کا تعین ہی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے شب قدر بتانے کے لیے، کبھی آج کے رات شب قدر ہے، دیکھا تو جھگڑ رہے ہیں دو آدمی، تو جو اس کا تعین ختم ہو گیا، چلو، اور کہہ دیا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے اب یہ راتیں شروع ہو گئی ہیں، اس کی قدر کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون عدد الشفع والوتر۔ اللهم إن لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أزواجنا ورقاب أبنائنا وبناتنا وأحفادنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون۔ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله على نفسي، بسم الله على ديني، بسم الله على أهلي، بسم الله على أولادي، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا، بسم الله على أنفسنا، بسم الله على ديننا، بسم الله على أهلنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على أولادنا۔ آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، بسم الله على الله توكلنا،
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارفع عنا كورونا، اللهم ارفع عنا كورونا، اللهم ادفع عنا كورونا. اللهم إنا نعوذ بك من كورونا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. سبحان العلي الديان، سبحان الله الشديد الأركان، سبحان الله العزيز السلطان، سبحان الله العظيم البرهان، سبحان من لا يشغله شان عن شان، سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان قاهر الإنس والجان، سبحان مفيد البر والإحسان. سبحان الله في كل زمان، سبحان الله في كل مكان، سبحان الله بكل لغة ولسان. سبحان الله قبل الأكوان، سبحان الله بعد الأكوان، سبحان الله عدد الأكوان، سبحان الله ملء الأكوان، سبحان الله زنة الأكوان وأضعاف أضعاف الأكوان. سبحان الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحان رب اللوح والقلم، سبحان ديان الحياة والعدم، سبحان المخصوص بالبقاء والقدم، سبحان واسع الجود والكرم، سبحان غافر النعم، سبحان كاشف الغمم، سبحان رافع النقم، سبحان مسدد الهمم، سبحان قاشع الظلم، سبحان قاهر الأفراد والأمم، سبحان من له الحل والحرم، سبحان من له الحل والحرم، سبحان من له الحل والحرم، سبحان مقلب القلوب، سبحان مفرج الكروب، سبحان غافر الزلات والذنوب، سبحان قابل التوب ممن يتوب، سبحان ستار العورات والعيوب، سبحان الرب الحبيب المحبوب، سبحان علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. سبحان الحنان، سبحان المنان، أدخلنا الجنة من باب الريان يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ رحمت کا عشرہ ہم سے سلام کر کے رخصت ہو گیا، مغفرت کا عشرہ بھی رخصت ہو گیا. اب یہ اللہ یہ اس کو من النیران کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں، تو حضور نے فرمایا تھا یہ دعا کبھی مت چھوڑنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جس کی ایک دعا یہ قبول ہو گئی اور جس کو تو نے آزاد کر دیا جہنم سے، اب کبھی بھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اے اللہ جہنم کو ہم سب پر تو حرام قرار دے دے. اے اللہ جہنم کو ہم سب پر تو حرام قرار دے دے. اللہم اعتق رقابنا من النار
اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار۔ اے مولا کریم، یہ ہمارا رمضان جو بھی گزرا، جیسا بھی گزرا، اس مبارک رات میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، حرم کے دروازے بھی رو رہے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ حرم کھچا کچھ بھرا رہتا تھا اور مسجد نبوی میں لوگ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو اتنا کہیں گے کہ ہم سے تو جنات اچھے نکلے کہ اللہ ان کو تو ایک چانس ہے، صرف انسان ہی رکے ہوئے ہیں، جنات تو رکے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ تو آ گئے، انہوں نے تو احرام بھی باندھ لیا، انہوں نے تو عمرے بھی کر لیے، روزے اقدس پر جا کر سلام بھی پیش کر دیا، اور جہاں چاہیں وہاں جا بھی رہے ہیں۔ اے اللہ، اس پریشانی سے تو ہم سب کو نجات دے دے۔ اے اللہ، ہمیں مسجدوں سے محروم نہ فرما، مسجدوں سے محروم نہ فرما۔ یہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سب سے ہم محروم ہو جائیں، مسجدوں سے محروم ہو جائیں۔ اے اللہ، مسجدوں کے در و دیوار رو رہی ہے۔ اے اللہ، یہ تو تیرا امر ہے اور تیری طرف سے فیصلہ ہے، اور اللہ ہم تو مانیں گے، ہم تو تیرے فیصلے پر خوش ہیں، لیکن اے اللہ، جو حرم کی عادت پڑ گئی اور جو مسجد کی عادت پڑ گئی اور جو نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی، اے مولا کریم، عافیت کے ساتھ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ بیماریوں کا اللہ بھی تو ہے، کورونا وائرس کا رب بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ، تیری ہی مخلوق ہے، اے اللہ، تیری ہی مخلوق ہے۔ یہ بیماریاں چاہے کینسر کی شکل میں ہو، چاہے کورونا وائرس کی شکل میں ہو، چاہے کسی سے شکل میں ہو، یہ تیرے غلام اور باندیا ہے۔ اے اللہ، سورج بھی تیرا غلام ہے، سورج کے اندر کی روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ تیری رکھی ہوئی ہے۔ جب تک تیرا حکم ہوگا یہ سورج روشنی دیتا رہے گا، اور جب تیرا حکم ہو جائے گا سورج ہوگا، روشنی ختم ہو جائے گی، بلکہ سورج کو بھی موت آ جائے گی، چاند کو بھی موت آ جائے گی، ستاروں کو بھی موت آ جائے گی، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، تو اکیلا رہے گا اور تو کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت ہے؟ اور اے اللہ جواب ہوگا کہ تیری حکومت ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکیں، عافیت کے ساتھ ان سب کی اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول کر، ہماری تراویح کو قبول کر، ہمارا کلمہ پڑھنے کو قبول کر، ہمارے توبہ کرنے کو قبول کر، جو کچھ بھی نیکیاں ہوئی اسے قبول کر۔ حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہ ملا۔ اے اللہ، گھروں میں بھی رہے، بھوکے بھی رہے، مسجدوں سے دور بھی رہے، اور دینی جتھوں سے دور بھی رہے، اور بھی تیری طرف سے دھکا ملے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے کریم، کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، کسی زمانے میں کوئی سخی تھا، لوگ اس کے پاس کھوٹے سکے لے کر پہنچتے تھے، اس نے اپنی دکان پر لکھ رکھا تھا کھوٹے سکے میں لے لوں گا۔ اے مولا کریم، لوگ کھوٹے سکے لے کر جاتے تھے اور کھرے سکے وہ دے دیتا تھا یا کھرا سودا دے دیتا تھا۔ اے اللہ، اس پر اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔ تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے۔ تیرے دربار میں تو اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت موجود ہے، نبیوں کی عبادتیں موجود ہیں، صحابہ اور صالحین اور تابعین کی عبادتیں موجود ہیں۔ اے اللہ، ہماری عبادت ان کے مقابلے میں کیا، لیکن اے اللہ امید ہے
اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما، فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں۔ اے اللہ یہ جمعہ کی رات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، تیرے نبی کو اس امت سے بہت محبت تھی۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں جو تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت آیا، حضرت جبریل آئے اور کہا کہ حضرت پوری ٹیم لے کر آیا ہوں، اسرائیل پوری ٹیم کے ساتھ باہر کھڑے ہیں، میں اکیلا آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو آپ کی روح قبض کرے۔ آپ نے فرمایا میں تیار ہوں، لیکن جبریل مجھے صرف اتنا بتا دو میری امت کا کیا ہوگا۔ اے اللہ یہ محبت بھرا جملہ جو کتابوں میں آتا ہے اور میں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اے اللہ یہ جملہ بھولا نہیں جاتا، میری امت کا کیا ہوگا، میرے بھائی بہنوں کا کیا ہوگا۔ تیرے نبی نے ہمیں بھائی بہن بنایا ہے، آج تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں، صحابہ کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں پریشان ہیں۔ اے اللہ اس امت کے اوپر سے اس عذاب کو تو دور فرما دے، انسانیت کے اوپر سے اس عذاب کو دور فرما دے۔ حضرت جبریل سے حضور کہہ رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام اے اللہ آپ کے پاس آئے اور ساری بات کہی۔ آپ نے کہا جبریل نبی جی سے کہہ دو اپنی امت کا ٹینشن نہ لو، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اے اللہ کسی نبی کے بارے میں تو نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے، یہ صرف حضور کے بارے میں تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو آپ اپنی امت کا فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں۔ اے اللہ اس کے طفیل سے اب اس امت کے ٹینشن کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ نت نئی بیماریوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ کوئی کینسر میں بیمار ہے، کوئی کرونا میں بیمار ہے، کوئی ڈائبٹیز میں بیمار ہے، کوئی ناجائز عشق میں بیمار ہے، کوئی غفلت میں بیمار ہے، کسی کے بچے نافرمان ہیں، کسی کی بیوی نافرمان ہے، کسی کا شوہر ٹھیک نہیں، کسی کا بھائی ٹھیک نہیں، کسی کی بہن ٹھیک نہیں، کسی کا پارٹنر ٹھیک نہیں، الگ الگ الجھنوں کے اندر جو بھی ہو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم جہاں دعا کر رہے ہیں، میں تو گھر میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہوں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اتنا تو یقین ہے کہ جہاں پر بھی دینی بات ہوتی ہے تیرے فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں، جہاں جہاں یہ آمین کہی جا رہی ہے یا ہماری دعا پر جب بھی آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما، ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو چمکا دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک ستارے باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک شعرا ستارہ باقی رہے۔ قرآن میں تو نے کہا ہے انہو ہوا رب الشعرا، یہ شعرا بہت بڑا ستارہ ہے جسے عرب لوگ پوجا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں قرآن میں تو نے خود نے کہا ہے سورہ نجم میں کہ انہو ہوا رب الشعرا۔ اے اللہ جب تک شعرا باقی رہے، جب تک یہ سوریا ستارہ باقی رہے، جب تک زہرہ باقی رہے اور جب تک یہ بڑے بڑے ستارے باقی رہیں، تب تک تیرے نبی پر تو تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک بیت اللہ باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمزم کا کنواں باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمین دانہ اگاتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں، 8 قسم کی ہوائیں ہیں، یہ 8 قسم کی ہوائیں چلتی رہے۔ اے اللہ تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔
اے اللہ جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، سمندروں میں جو جانور ہیں جب تک زندہ رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ 7ویں آسمان کے اوپر جو تو نے بہت بڑا سمندر بنایا ہے اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ اے اللہ جب تک وہ سمندر باقی رہے تب تک تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور اس کے وزن کے برابر، اس کے پیمانے کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ جتنے تیرے فرشتے ہیں ان فرشتوں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ ان درختوں پر جتنے پتے ہیں پتیاں ہیں ان کی عدد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اور اللہ تیرا عرش جو تو نے بنایا ہے سب سے زیادہ وزنی تیرا عرش ہے، اس عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور اس امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حالات پہنچتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیر اور جمعرات کے روز اعمال نامے تیرے پاس بھی اور نبی حضور کے پاس بھی یہ ساری حدیثوں میں ہم نے چیزیں پڑھی ہیں۔ اے اللہ حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ آج میری امت گھر میں بیٹھ گئی، جن امتوں کو میں نے مسجد میں جمع کیا تھا اور جس امت کو میں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کر کر مسجد میں بلایا تھا اور مسجد کے فضائل بیان کیے تھے، اور پہلے سب کے فضائل، دوسرے سب کے فضائل، اے اللہ اب ہم تو اتنے خراب ہو گئے کہ تیرے مہمان بھی نہیں بن سکتے۔ حدیثوں میں آتا ہے مسجد میں جو آتا ہے وہ تیرا مہمان ہوتا ہے، حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں۔ اے اللہ وہ مہمان پنا بھی گیا، اور اے اللہ آج ہمارے گناہوں نے ہمیں پیچھے ڈال دیا۔ اس مبارک رات میں تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جتنے جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت کے ساتھ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اور اللہ تیرے نبی پر آخر میں اتنا کہوں گا، تیری شان رحمت نازل فرما، تیری شان رحمت نازل فرما، ایسی رحمت نازل فرما جس کی برکت سے یہ کورونا وائرس ختم ہو جائے، ایسی رحمت نازل فرما جس کی وجہ سے ساری امت کو سکون کا سانس ملے۔ اے اللہ ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں، ہم کو تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، تیرے دین تو تیرے نبی اور تیرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان سے محبت ہے، روزے سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے، اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہم ان تغفر جما ایما عبد لک لا علما، ایما عبد لک لا علما، ایما عبد لک لا علما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے آخر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ جہاں پر بھی جس حال میں آمین کہی جا رہی ہو ان کی جو دلی تمنا ہو عافیت کے ساتھ تو اسے پورا فرما۔ اس رات میں ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اخیر میں تجھ سے ہم اتنا کہیں گے کہ اللہ ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی جنتوں کے فیصلے فرما، دنیا میں بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت، اور آخرت میں بھی جنت، اور آج تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو،
تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ اے اللہ، وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا آسان فرما۔ اے اللہ، پہلے ہم حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں کو فون کر کے کہتے تھے حرم میں ہمارے لیے دعا کرنا، اب کس کو کہیں؟ اب تو جناتوں کو کہتے ہیں کہ او جناتوں ہمارے لیے دعا کرنا، عمرہ تمہارے لیے آسان ہے، مسجد نبی کی حاضری تمہارے لیے آسان ہے، ہمارا سلام حضور کو پہنچانا اور وہاں ہمارے لیے تم دعا کرنا۔ اے مولا کریم، انسان اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفین الاخیار میں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی مشک لگا رہا ہوگا، کوئی عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ، محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، جتنے انسان آمین کہہ رہے ہیں ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما، جنات آمین کہہ رہے ہیں ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما، اور یہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں ان فرشتوں کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے اور بہت روٹھ گیا ہے، کبھی بھی ہمارا رب اتنا نہیں روٹھا کرتا تھا جو اس وقت میں روٹھا ہے۔ اے فرشتوں، ہمارے رب کو ہم سے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ، اس امت کے اسے تو راضی ہو جا، اس امت سے تو راضی ہو جا اے اللہ، اور یہ پریشانیوں سے تو ہمیں نجات دے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بہترین رحمت نازل فرما، امہات المومنین پر بہترین برکت نازل فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ جتنے تیرے نیک بندے بندیاں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کو سلام۔ اے اللہ، جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اس مبارک رات میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما، ہمارے سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، مردوں کی عورتوں کی مغفرت فرما، اور آج جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے۔ آج جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، پھر کبھی بھی ہمارا نام اس پر نہ آئے، اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بریدہ اسلمی کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ دعا پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اے اللہ، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور وہ دعا جو حضور نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی وہ دعا بھی ہمارے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے فرشتوں، ہماری دعا پر آمین کہہ رہے ہو لیکن ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، جنات بھی دعا کرتے ہیں، انسان بھی دعا کرتے ہیں۔ اب تو اللہ تو راضی ہو جا،
اور کرم کا دروازہ کشادہ فرما، رحم کا دروازہ کشادہ فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ عدد الشفع والوتر سبحان الحنان عدد الشفع والوتر اللہ اکبر کبیرا عدد الشفع والوتر لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔